اہرام مصر تاریخ کی سب سے بڑی مسٹری جو 4500 سال پرانی ہے۔ ذرا سوچے، آخر یہ اہرام بنے کیسے؟ 25 لاکھ پتھر، ہر پتھر 2 سے لے کر 15 ٹن تک وزنی، انہیں ریگستان کے میلوں لمبے فاصلے سے لایا گیا اور پھر 146 میٹر اونچائی پر چڑھایا گیا۔ روایتی نظریات رسیوں، ریمپس اور ہزاروں مزدوروں کی بات کرتے ہیں، مگر ایک اور نظریہ ہے جو قدرت کے سب سے بنیادی اصول پر مبنی ہے۔ جی ہاں، وہ اصول ہے پانی۔ زمین پر 80 ٹن کا پتھر گھسیٹنا ناممکن لگتا ہے، مگر پانی میں یہی پتھر ہلکا محسوس ہوتا ہے۔ قدیم مصری دریائی لوگ تھے، ان کا خدا ہاپی دریا کا دیوتا تھا اور ان کی زندگی دریائے نیل کے گرد گھومتی تھی۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ انہوں نے اپنے سب سے بڑے منصوبے کے لیے بھی اپنے دریا سے ہی مدد لی ہو؟ آثار قدیمہ کی اسٹڈی سے پتہ چلتا ہے کہ 4600 سال پہلے دریائے نیل کی ایک شاخ اہرام کے قریب سے گزرتی تھی۔ 2013 میں اہرام کے قریب ایک بڑی نہر کے آثار دریافت کیے گئے۔ یہ نہر تعمیراتی سامان لانے کے لیے استعمال ہوتی تھی، مگر سوال یہ ہے کہ پتھروں کو اوپر کیسے چڑھایا گیا؟ تصور کریں، اہرام کی بنیاد کے گرد ایک گہرا پانی کا تالاب، پتھر کو پانی پر تیراتے ہوئے ایک خاص چیمبر میں لایا جاتا ہے، پھر دروازے بند کر کے پانی کی سطح کو بلند کیا جاتا ہے۔ پتھر اوپر اٹھتا ہے، بالکل ایسے جیسے کوئی کشتی اوپر جاتی ہے۔ یہ ایک فلوٹیشن ریمپ یا واٹر لفٹ تھی۔ جیسے جیسے حرم اونچا ہوتا گیا، ویسے ویسے پانی کے چینلز بھی بلند کیے گئے۔ یہ نظام کم محنت، کم رگڑ اور زیادہ کنٹرول فراہم کرتا تھا۔ پتھروں کو زمین پر گھسیٹنے سے ٹوٹنے کا خطرہ بھی کم تھا، اور سب سے اہم، یہ طریقہ مصری انجینئرنگ کی مہارت کے عین مطابق تھا۔ وہ پہلے ہی سے نہریں، ڈیم اور پانی کے بہاؤ کو کنٹرول کرنے کے ماہر تھے۔ 2017 میں سائنسدانوں نے اہرام کے اندر پانی کے بخارات کے نمونے دریافت کیے۔ یہ اشارہ کرتے ہیں کہ پانی تعمیراتی عمل کا حصہ تھا۔ یہ نظریہ مکمل ثبوت تو نہیں، مگر یہ حقیقت پسندانہ ہے، منطقی اور قدیم مصری ذہنیت کے قریب ہے۔ انہوں نے قدرت کے قوانین کو سمجھا، پانی کی طاقت کو پہچانا اور اپنے دور کا سب سے بڑا تعمیراتی معجزہ تخلیق کیا۔ انہوں نے صحرا کے درمیان پانی کی سڑکیں بنا لی، دریا کو پہاڑوں تک لے آئے، اور آج بھی یہ اہرام ہمارے سامنے کھڑے ہیں، وقت کی سختیوں کو چیلنج کرتے ہوئے۔ یہ صرف پتھر کی عمارتیں نہیں، یہ انسانی ذہانت کی فتح کا نشان ہے۔